مرتعش ایک عہد کی دھڑکن، معاصر وقت کی تاریخ کا ہر کرب شامل ہے کہ اس کی روح میں ہے مرتعش ایک عہد کی دھڑکن، معاصر وقت کی تاریخ کا ہر کرب شامل ہے۔ رفیق و ہم نوا اس کو ذرا تم غور سے سننا، پھر اس آواز سے آواز تم اپنی ملا دینا کہ سارے عالم اسباب میں یہ گونج بن جائے۔ دھمک سے اس کی آخر قصر ظالم ہی لرز جائے، درار آ جائے اونچی آہنی دیوار باطل میں۔ رفیق جاں میرا تجھ سے فقط اتنا تقاضا ہے، میری آواز جب ڈوبے تیرے دل میں اتر آئے، پھر اس کو تم عزیمت اور دعوت کے تسلسل سے ملا دینا، پھر اس کو تم عزیمت اور دعوت کے تسلسل سے ملا دینا، نئی نسلوں کے ہاتھوں مشعل جاں کو بڑھا دینا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ حضرات، آپ تھے محترم محمد عبدالقدیر صاحب، جو نئی نسل کی دینی تربیت کس طرح کی جائے اس موضوع پر ہمیں خطاب کر رہے تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میری مراد محترم اعجاز اسلم صاحب سے ہے۔ محترم اعجاز اسلم صاحب جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری، انگریزی ویکلی ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں۔ اعجاز اسلم صاحب سے آپ پیس ٹی وی، زی سلام اور دیگر چینلز پہ بخوبی متعارف ہیں۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کی علمی شخصیت ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری درخواست پر آج آپ یہاں تشریف لائے اور الہ آباد کے عوام آپ سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں محترم اعجاز اسلم صاحب سے کہ حضرائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ تعریف ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں انبیاء کرام پر، جو انسانیت کے لیے مفید علوم کو پروان چڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ خاص طور پر معلم انسانیت، مربی انسانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت نازل ہوں، اور اس امت کے وہ سارے ائمہ، وہ مجتہدین، وہ علماء جنہوں نے علم کی نعمت کو عام کرنے کے لیے ملت کی یہ کے بعد دیگر آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ میرے محترم دوست جناب ظفریاب جیلانی صاحب، محمد عبدالقدیر صاحب، شہر الہ آباد کے قابل احترام شہریوں، بزرگوں، دوستوں، اور الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کس طریقے سے کیا جائے، یہ صرف کسی ڈبیٹ کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، ایک برننگ پرابلم ہے۔ آئیے ہم اپنے ذرا اس تصور دین کو دوبارہ تازہ کر لیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے، سچا دین تو اسلام۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آخری آیت نازل ہوئی اس دین کے آخری پیغمبر پر، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں تم پہ تمام کر دیں، اور اس دین کو تمہارے لیے نظام حیات کے طور پہ پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی تشریحات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ دین، اس کے ڈائمنشنز کیسے ہیں۔ یہ دین ایک طرف آپ کو تصور کائنات و حیات دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقف کراتا ہے، زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، پھر آپ کی زندگی کے جتنے شعبے، عبادات،
جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہیں، اخلاق جو آپ کی انسانی عظمت کو دوبالا کرتا ہے، پھر آپ کی خاندانی زندگی، انفرادی زندگی، آپ کے خیالات و نظریات، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، ان سب کی صورت گری کرتا ہے۔ یہ دین ان ساری کی ساری چیزوں پر حاوی ہے، اور یہ دین تمام انبیاء کرام صرف اسی دین کو لے کر آئے۔ ایک اور تشریح آج کے سیاق میں اس کی بڑی اہمیت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، اسلام کا سیلاب ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، تخت توڑے جا رہے ہیں، تاج اتارے جا رہے ہیں، ظلم کے چکر کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی جو کچھ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، ایران سے معرکہ درپیش۔ ایران اس وقت یونان ختم ہو چکا تھا، رومن تہذیب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ایرانی تہذیب، تمدن اور ایران کی شہنشاہیت اس کے اب بھی ڈنکے بج رہے تھے۔ گریٹ پرشین امپائر کہا جاتا تھا اسے۔ کسرا کا نمائندہ، وہاں کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف رستم، اس کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر آتے ہیں، کر و فر کے ساتھ اپنا دربار جمائے ہوئے بیٹھا ہے، ہر طرح کے لوازمات عیش و عشرت ہیں، شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کا پیغام لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے بن کر تشریف لے آتے ہیں۔ فخر و غرور کی تصویر بنے ہوئے پوچھتا ہے، کس لیے آئے ہو؟ اے عرب کے جاہل غیر متمدن لوگوں، ہماری تہذیب و تمدن کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہماری بادشاہت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمارے اس مثالی نظام، آئیڈیل وے آف لائف کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنے طور پہ نہیں آئے۔ اور بریکٹ میں ہم منڈیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کارخانے قائم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر نے اسلام کی سچی عکاسی کرتے فرمایا، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی بندگی سے لوگوں کو آزاد کرائیں اور ان کو اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنائیں۔ یہ ہے اسلام کا اور دین اسلام کا سب سے بڑا اسلامی پیغام۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب۔ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تم لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ہمیں نے اللہ وحدہ لا شریک کا جو مالک و خالق و پروردگار و حاکم کائنات و معبود حقیقی ہے، اس کا ہم بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں، ساری دنیا ہوئی بندگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، دوسرا نقطہ اس دین کی خصوصیت کا، دنیا کے نظریات، عقائد اور مذاہب نے انسان کی نظر کو محدود بنا دیا ہے، اور آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو دو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کر لو کہ کل تو مر جانا ہے۔ زندگی کے مقصد سے آگاہ نہیں ہے انسانیت، زندگی کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، ہر طرح کی خرابیاں، اباہیت، ہیڈونزم، ہر چیز جائز، بے حیائیاں، بدکاریاں، فحاشیاں، ظلم، استحصال، نام لیا جا رہا ہے بیسک ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کرنے کا، اور عراق کو چکنا چور کر دیا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ویتنام گئے تو اپنے 60,000 افراد کھو کر ان کے 25 سے 30 لاکھ افراد کو مارا۔ کیسی شرمناک ہے تاریخ، کیسا غلط کردار رہا ہے، رویہ رہا ہے ان نام نہاد ڈیموکریسی کے چیمپئنز کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے لوگوں کی نظروں کو وسعتیں دینے کے لیے آئے، زندگی اور زندگی کا کر و فر، اس کی شان و شوکت اور کھانا پینا سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، انسان کی نظر کو وسیع کرنے کے لیے آئے، اصل دنیا نہیں ہے آخرت ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی۔ اور تیسری بات، دنیا کے مذاہب نے، دھرموں نے، نظریات نے، فلسفوں نے مختلف زنجیروں میں جکڑ دیا ہے انسانیت کو،
اور ایک اور جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی جو آیا ہے یہ تمہیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور جو بوجھ تم پہ لدے ہوئے تھے غیر ضروری ان کو اتارتا ہے، جن بندھنوں میں زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے تھے ان کو توڑتا ہے۔ تو فرمایا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم انسان کو سچی حریت، لبرٹی، ریئل لبرٹی دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہیں اس دین کے ڈائمنشنز۔ اور ہماری حیثیت، ہم بھول گئے اپنے حیثیت کو، اور کبھی کبھی یاد بھی کر لیتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو، بیسٹ نیشن، بیسٹ کمیونٹی، جن کا نمونہ بہتر، جو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر چکاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو اسی طرف آنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو اخلاق و شرافت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ اگر وزن ہوگا تقوی کا، پرہیزگاری کا ہوگا، اور دوسرا وزن ہوگا اخلاق کا۔ آپ نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے، مجھے دیکھو، میرے نمونے کو دیکھو کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کتنا اچھا ہوں۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے، جب کوئی نہیں ہوتا تھا، ساری دنیا سوتی تھی، اس وقت آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے اور کہتے اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جنہوں نے ہمیں حکم دیا، تعلیم دی، یہ دین کی اصل تعلیمات تھی، بنیادی تعلیمات۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، سب کے سب اللہ کے بندے ہو، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، رنگ و نسلی تفریق غلط، مرد ہو یا عورت، تم سب کے سب ایک دوسرے سے ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یونیورسل بردرہڈ، بین الاقوامی اخوت، یہ تھی اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلامی دین۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 50-100 سال یا پچھلی 2 صدیاں انسانیت کی اور خصوصاً مسلمانوں کی زوال کی صدیاں تھیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، فکری غلامی، سیاسی غلامی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج ہم دنیا میں ہر طرف دیکھتے ہیں ایک تبدیلی آ رہی۔ ظالموں کے ایجنٹ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ کبھی مصر میں 70-80 سال سے وہ اسلام پسندوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، کبھی بنگلہ دیش میں ظلم کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی پاکستان میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے ہی کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان علم حاصل کر رہے ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، کہیں کہیں کونوں میں۔ ہمارا تعلیمی نظام بہت گرا ہوا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان بھی کسمسا رہا ہے، کشمکش کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور خاص کر آپ کا شہر الہ آباد، اکبر الہ آبادی کا شہر، اکبر الہ آبادی کا شہر ہے یہ، اور کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں کہی تھیں۔ انہیں ہے ناز تو ہم کو بھی فخر ہے اکبر، انہیں ہے ناز تو ہم کو بھی فخر ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ جو مانگنا ہے خدا سے تو مانگ اے اکبر، جو مانگنا ہے خدا سے تو مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اکبر الہ آبادی جنہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں، بہت سے مزاحیہ اشعار بھی ہیں، میرے کمرے میں جو آئی تھی کل آواز اذاں، جی رہے ہیں ابھی کچھ اگلے زمانے والے، اس طرح کی طنزیہ باتیں بھی کہیں اور بہت سے اصلاح کی کوشش کی انہوں نے۔ تو اس بات پہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ اتر پردیش کا ایک بہت ہی اہم شہر ہے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی حالت کیا ہے۔ پھر اس بات پہ غور کیجئے، امت مسلمہ آگے بڑھ رہی ہے، ہندوستان کی امت بھی جاگ رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 700 کروڑ، ہمارے ہندوستان کا بھی ایک بہت ہی اہم رول ہے۔
700 करोड़ में हमारी आबादी 125 करोड़ को टच कर रही है। यानी हर छठा इंसान जो अल्लाह की ज़मीन पे चल रहा है, फिर रहा है, सांस ले रहा है, वो हिंदुस्तानी है। कितने बड़े फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए। हम मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया, दबाया गया, कुचला गया, फसादात किए गए, औरतों की बेहरमती की गई, गुजरात को जलाया गया, तंज़िया और मज़ाहिया बातें की गईं। कहा गया कि ये रिलीफ कैंप जो हैं ये तो बच्चे पैदा करने के कैंप हैं, और ऐसे एक जालिम को आज ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी कितने दर्दनाक शर्मनाक वाक़यात हुए, इंसानियत का सर सहम से झुक जाता है मुजफ्फरनगर, शामिली वगैरह वगैरह के इलाक़ों में। लेकिन फिर भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे इस मुल्क को, इसकी जमहूरियत को, कि यहाँ पर बहरहाल हालात बदल रहे हैं। मायूसी की कोई वजह नहीं। अब इस हिंदुस्तान के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर छठा इंसान हिंदुस्तानी, और आपके उत्तर प्रदेश की अहमियत है, 21 करोड़ के करीब इसकी आबादी अब है। यानी हर छठा हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश में, और मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। 2001 का सेंसस जिसका रिलीजियस ब्रेकअप है, 18.5% मुसलमान थे, और इस सेंसस में 19%, रफली स्पीकिंग 20% मान लीजिए। फिर देखिए, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात याद आती है। कहा था, ज़मीन पर पैदा होने वाला हर बच्चा खालिक़ कायनात की तरफ से एक पैगाम लेकर आया है कि अल्लाह भी इंसान से मायूस नहीं हुआ है। मायूस होता तो ख़त्म कर देता सारी इंसानियत को, क्या मुश्किल है उसके लिए। इस वक्त ज़मीन पर हर साल 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ताज़ा तरीन फिगर्स ये हैं कि हमारी ज़मीन पर हर मिनट 268 बच्चे पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में 51 बच्चे पैदा होते हैं, और उत्तर प्रदेश में 11 बच्चे पैदा होते हैं एक मिनट में। और मुसलमान जो तकरीबन 1/5 हैं यहाँ पर, यानी एक मिनट में 2 बच्चे मुस्लिम बच्चे आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। अब हिसाब लगा लीजिए, एक घंटे में 120, और दिन भर में 2900, पौने 3000 करीब नए मुस्लिम बच्चे जन्म लेते हैं। इनकी तालीम और तरबियत एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मसला है। और प्राइमरी एजुकेशन में और फिर सेकेंडरी एजुकेशन में हम काफ़ी पीछे हैं। सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके अभी फिगर्स आए थे कि ड्रॉप आउट करोड़ मुस्लिम बच्चों में सबसे ज़्यादा है ड्रॉप आउट। ये एक और ख़बर आई थी अभी 15-20 दिन पहले SSO की तरफ से कि 40 साल से ज़्यादा कितने लोग गेन कर रहे हैं उम्र, इसको जायज़ा लिया गया सैम्पल सर्वे। तो मालूम हुआ कि 27% हिंदू 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और मुसलमान सिर्फ 22% हैं। क्यों? ये 5% का फ़र्क किस लिए है? गुर्बत, जहालत, तालीम से महरूमी, मार्जिनलाइज हैं, मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, नालियों के पास काम कर रहे हैं, ग्रीस में गंदगी में काम कर रहे हैं, धुएं में काम कर रहे हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? खाने को खाना नहीं मिलता है, हेल्थ की सहूलतें नहीं मिलती हैं, और जल्द मर जाते हैं। ये दर्दनाक सूरत हाल है, और यूपी की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी इस मामले में नहीं। ये हमारे दानिश्वरों की जिम्मेदारी है। सोचें, हम आज ही एक साहब बता रहे थे यहीं आपके बारे में कि एक साहब MLA रहे कई बार, लेकिन कोई काम नहीं किया। मोहल्लों को देखिए, हमारे गलियों को देखिए, नालियों को देखिए, क्या हालत है हमारी आज। तो एक बहुत ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारी माशी हालत भी दुरुस्त हो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कादल फ़ख्रु अन यकून कुफ्रा, हो सकता है फ़ख्र फ़ाक़ा, भुखमरी कुफ्र में तब्दील हो जाए। आदमी हर तरह की ख़राबियों का, गलतियों का शिकार हो जाता है। तो तालीम भी ज़रूरी है। मैं इसे यूँ अर्ज़ करता हूँ, एक जो है प्राइमरी तालीम, बुनियाद है वो, फिर एक सेकेंडरी तालीम। सैयद शिहाबुद्दीन साहब हमारे बहुत बड़े दानिश्वर हैं, काफ़ी बीमार हैं आजकल, उनके क़रीब रहने का मुझे काफ़ी मौका मिला है। वो बताते हैं, अगर आपने प्राइमरी तालीम को मजबूत किया और सेकेंडरी एजुकेशन को आपने क्वालिटी का बना लिया, ठीक है 5-10% तासुब का आपको इस मुल्क में शिकार करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकेगी।
تو ایک ہے ساکشرتا یا خواندگی، لٹریسی. پچھلے سینسس کی فگرز ہمارے پاس ہیں.